السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری سے اب تک 8,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 20,000 اسرائیلی فوج غزہ کے اندر مختلف جگہوں سے داخل ہو چکی ہے، جہاں پر حماس کی طرف سے انہیں مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کئی اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں، مگر اسرائیلی میڈیا اسے رپورٹ نہیں کر رہا، اسی لیے گراؤنڈ آپریشن کی بجائے وہ مسلسل غزہ پر راکٹ برسا رہا ہے۔ غزہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور اسی دوران یمن نے باقاعدہ اسرائیل پر راکٹ برسا کر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ جب تک غزہ کے اندر اسرائیل اپنی دہشت گردی کو بند نہیں کرتا تب تک یہ راکٹ حملے مسلسل جاری رہیں گے۔ ان حملوں سے اسرائیلی فوج کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور اسرائیلی ترجمان نے سوشل میڈیا پر اپنی عوام سے اپیل کی کہ خفیہ ہونے کی وجہ سے میں وضاحت نہیں کر سکتا، پر ہمارے فوجیوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور ہماری عوام سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ یعنی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ نمبرز چھپائے جا رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ ویڈیو ہے جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی کمانڈر اور فوجیوں کو ہیلی کاپٹر سے ہاسپٹلز میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے شہر ایلیت پر موجود بندرگاہ پر یمن کی فوج نے راکٹ فائر کیے ہیں جو کہ ریڈ سی سے اسرائیل کو جوڑتی ہے۔ حالانکہ یمن کے حوثی باغی اور فوج آپس میں لڑ رہی ہے، پر یمنی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ حملہ اس لیے کیا کیونکہ ہماری عوام ایسا چاہتی تھی، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ یہی مقام ایک عوام کا ہونا چاہیے جو کہ اصل ریاست ہوتے ہیں۔ ایران باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر کچھ اس طرح سے شامل ہے کہ یمن کے اندر حوثی باغیوں، لبنان کے اندر حزب اللہ اور عراق کے اندر تمام مسلح گروپوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے جو کہ مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین کے اندر حماس کو بھی ایران انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے۔ ایران اس جنگ کے اندر انڈائریکٹلی شامل ہے اور وہ چاہ کر بھی اس جنگ کے اندر ڈائریکٹلی شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے، اسی لیے وہ مصلحت سے کام لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا اور چائنا نے بھی اس کو مشورہ دیا ہے کہ پہلے ان ملکوں سے انڈائریکٹ اسرائیل پر حملے کروائے جائیں، ایسے ملکوں سے جو کہ پہلے سے خانہ جنگی کا شکار ہیں، یعنی لیبیا، عراق اور یمن وغیرہ سے۔ اور اگر پھر بھی اسرائیل باز نہ آیا تو ہم باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف حماس کے ترجمان کا سوشل میڈیا پر یہ بیان ہے کہ ہم نے اسرائیل کی 20 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے، ان کے کئی فوجی مارے گئے ہیں، یہ تو ابھی شروعات ہے کیونکہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم غزہ کو اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے، تم جنگ کے 1 مہینے کے بعد اپنا ایک فوجی قیدی رہا کروانے کا جھوٹ بول کر خوشیاں مناتے رہو، لیکن اس طرح سے تو تمہیں اپنے 20 قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ یاد رہے کہ غزہ پر زمینی آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے ایک فوجی قیدی کو حماس سے بازیاب کروانے کا دعویٰ کیا تھا، جسے حماس نے جھوٹ کہہ کر پوری دنیا کے سامنے ان کی بے بسی کا پول کھول دیا ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال کے اندر سعودی عربیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ 46 اسلامی ملکوں کی فوج جس کا سربراہ ہے جنرل راحیل شریف، OIC کی سربراہی ہوتے ہوئے بھی بجائے اس کے کہ مسلم امت کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے خلاف کوئی مزاحمت کی جاتی، کوئی سخت اقدام اٹھائے جاتے، راحیل شریف کو یہ حکم ملنے والا ہے کہ یمن سے کیونکہ پہلے بھی باغی سعودی عربیہ پر راکٹ فائر کر چکے ہیں اور اب بھی اسرائیل پر یہ حملہ ہوا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے سعودی عربیہ پر یہ حوثی باغی حملہ کر دیں۔ راحیل شریف کو عنقریب ایک ملٹری آپریشن کا یمن کے اندر حکم دیا جائے گا، لیکن افسوس کہ یہ فوج غزہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اب تک باہر نہیں نکلی۔ کل ہی سعودی وزیر دفاع امریکہ کے دورے پر پہنچا اور یہ پیغام پہنچایا ہے کہ سعودی عربیہ اب بھی اس معاہدے کے لیے تیار ہے جس کے مطابق انڈیا سے ہوتے ہوئے اسرائیل اور اسرائیل سے یورپ تک تمام ملکوں کو کنیکٹ کیا جانا تھا، اور اس نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ سفارتی اور ٹریڈ کے تمام معاملات کچھ ہی دن میں شروع کرنے تھے، یعنی اسرائیل کو قبول کر کے فلسطین کا سودا کرنا تھا، جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا، جو کہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اور بدلے میں امریکہ کو بس سعودی عربیہ کو ہر طرح کے حملے سے سیکیورٹی فراہم کرنا تھی۔ اور اب تو یہ معاہدہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ جب سے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے تو سعودی عربیہ کے حکمرانوں کو بس اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ کہیں ان کا اقتدار نہ چھن جائے، پھر چاہے اس کے بدلے میں ہمارے فلسطینی بھائی مرتے ہیں تو مرتے رہیں، لیکن ہماری ترقی نہیں بند ہونی چاہیے۔ سعودی عربیہ کے یہ حکمران اس حد تک گر چکے ہیں کہ اس وقت کے اندر بھی انہیں صرف اسرائیل کے ساتھ ڈیل اور معاہدہ ہی نظر آ رہا ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھیں کہ میں سعودی عربیہ کی عوام کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس کے بے حس حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس دنیا داری کو ترقی کہہ کر اپنی دولت کے نشے کے اندر اندھے ہو چکے ہیں۔ انہیں غزہ کے اندر صرف امن اس لیے چاہیے کہ ان کا ویژن 2030 پورا ہو سکے، اس کے بدلے میں بے شک غزہ ہاتھ سے جاتا ہے تو چلا جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نیتن یاہو اور زائونسٹ کا ماننا ہے کہ خدا نے گریٹر اسرائیل کی سرزمین ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، جو کہ ہم حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ وہ گریٹر اسرائیل جس میں سعودی عربیہ کا بہت سارا حصہ بھی شامل ہے، جس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ بھی عنقریب فلسطین کے بعد ان یہودی زائونسٹ کی سازشوں کا مرکز بننے والا ہے۔
ऊपर से सोने पर सुहागा कि इसी गम और दुख की सूरत हाल के अंदर जहां पर गजा पर बमबारी और तबाही जारी है, सऊदी अरेबिया के शहर रियाज के अंदर रियाज सीजन का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके अंदर मशहूर सिंगर शकीरा इसको होस्ट कर रही है। रियाज सीजन को सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी हर साल ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसके अंदर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, कंट्रोवर्शियल सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स और एक्टर्स शामिल होते हैं। हर साल हमें इस तरह के इवेंट्स के अंदर बेहयाई, फाशी, इस मुकद्दस सरजमीन और दीन इस्लाम का मजाक बनता हुआ दिखता है। बिल्कुल इसी तरह से इस रियाज सीजन से भी कुछ ऐसे बेहयाई और बेशर्मी के वाकयात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि इनको देखकर एक मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है कि इस मुकद्दस सरजमीन को एक दिन ये दिन भी देखना थे। यानी ये हुक्मरान आखिर किस हद तक गिर सकते हैं कि एक पड़ोस के अंदर भी फौतगी हो जाए तो भी हमसाए इसके गम के अंदर कुछ दिन तक शामिल रहते हैं, अपनी तमाम खुशी की रसूमात चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही पर तर्क कर देते हैं। पर यहाँ पर तो हर रोज कई सौ मासूम बच्चों, औरतों और जवानों को बेगुनाह गजा के अंदर कत्ल किया जा रहा है, बेगुनाह बच्चों को मारा जा रहा है और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान ये बेहुदा किस्म की फैश महफिलें सजाकर पूरी दुनिया को इस मुल्क के अंदर आने की दावत दे रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क़यामत वाले दिन ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से हौज़े कौसर पर इनका सामना करेंगे। इस मुकद्दस सरजमीन ने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके इनको लीड करना था, तमाम मुस्लिम उम्मत की जिम्मेदारी इसने उठानी थी। मगर अफसोस कि दुनिया की मोहब्बत और 4 दिन की चांदनी ने नयाश हुक्मरानों को बिल्कुल अंधा कर दिया है और इसी तरह से ये क़यामत के दिन भी उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों की गैबी तौर पर मदद फरमाए और इन मुस्लिम हुक्मरानों को थोड़ी सी गैरत अता फरमाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।